السلام علیکم بسم آہ بول مت بھائی، کیا کر رہی ہے یار؟ السلام علیکم لسنرز. ناول نیم مندریش باشماہشتم، ایپیسوڈ 5. وہ انہیں اسلام آباد میں اپنے فلیٹ میں لے آیا تھا، جسے وہ اپنے استعمال میں تب لاتا جب اسے نیلم نہیں جانا ہوتا. پورے سفر میں وہ خاموش رہی اور مورے دعا کرتے کرتے اس کا چہرہ پھونک رہی تھی. صلاح الدین نے راستے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا. ہاں، کبھی موڑ کاٹتا ہوتا تو چھوڑ لیتا، پھر پکڑ لیتا. یہ ایک یقین دلانا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. پہلے تو وہ جاگتی رہی، پھر تھکن اور درد کے بعد سو گئی تھی. بیچ راستے میں وہ رکے بھی تھے مگر وہ اٹھ نہ سکی. وہ بہت زیادہ تھک گئی تھی. اس کے جسم میں جان نہیں تھی کہ وہ اٹھ سکتی. صلاح الدین نے اسے جگانے کی کوشش کی تھی مگر وہ اٹھنے سے انکاری تھی. مورے نے منع کر دیا لیکن وہ چاہ رہا تھا کچھ کھا تو لے. انہوں نے کہا جب اٹھے گی تو دے دینا. اس طرح نہ اٹھی نہ ہی صلاح الدین نے کچھ کھایا. اب وہ تقریباً منزل کے قریب پہنچ گئے تھے. تب سمرن ہلکا سا کسمسائی. صلاح الدین نے چونک کر دیکھا. موشم، اس نے بے اختیار کہا، پھر اچانک کچھ یاد پڑتے ہوئے مسکرایا. یہ آپ نے کیا کہا مجھے؟ کچھ نہیں. ہائے، کہیں پشتوں میں گالی تو نہیں دی مجھے؟ نہیں بھائی، ایسا کیوں سوچ رہی ہیں؟ اور ویسے بھی اس کا مطلب ہوتا ہے ماؤس. اچھا. وہ شیک پی رہی تھی. اچانک پھر رکی، پھر ایک دم سر اٹھا کر دیکھا. صلاح الدین تیزی سے اٹھا. علاء الدین صاحب، میں آپ کا سر پھاڑ دوں گی. وہ شیک پکڑتے ہوئے پیچھے بھاگی. اس نے سمرن کو دیکھا جو مندی مندی آنکھوں سے ونڈو کو دیکھ رہی تھی. پھر اس نے کسی کی نظریں اپنے عمر محسوس کی اور پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو صلاح الدین کے ہاتھوں میں قید تھا. صلاح الدین نے مڑ کر دیکھا. مورے سو چکی تھی. سمرن نے اپنا ہاتھ ہٹانا چاہا لیکن صلاح الدین نے گرفت مضبوط کی. کچھ زیادہ نہیں سو گئی تھی؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ اس کی انگلیوں کو چھو رہا تھا. وہ سوجی ہوئی تھی. وہ خاموش رہی. میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہوں گا موشم، چپ کے روزے سے ثواب نہیں ملے گا. بولو وہ سب جو کچھ تم ایک ہفتے سے اپنے اندر دبائے ہوئی ہو. وہ اب اس کا ہاتھ کو اٹھا کر چومتے ہوئے بولا. سمرن نے آنکھیں بند کر لی، پھر دوبارہ کھولی تو صلاح الدین کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا میں اپنا گھر باہر سے دیکھ سکتی ہوں؟ پتہ نہیں کیا تھا اس کے لہجے میں جسے صلاح الدین کو دکھ ہوا تھا. وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بازو اٹھا کر اس کے گرد پھیلاتے ہوئے اسے ساتھ لگا کر اس کی کن پٹی چومتے ہوئے بولا، گھر کیا، گھر والوں سے ملوانے بھی لے کر جاؤں گا. تم وہاں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، لیکن ابھی نہیں. ابھی تمہاری حالت دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے. وہ کہیں گے ہماری پیاری بیٹی کا کیا حال کر دیا. فی الحال بتاؤ، بھوک لگ رہی ہے؟ وہ اب بازو ہٹا کر اسٹیئرنگ کو تھامے اس سے پوچھ رہا تھا. سمرن نے نفی میں سر ہلایا. بولو بھی. مجھے بھوک نہیں ہے. صلاح الدین نے تھک کر اپنی آنکھیں بند کی. وہ کیا کرے، لیکن انسان کا دماغی توازن جب ہل جائے تو سنبھلنے میں وقت لگتا ہے. اس لیے خود کو تسلی دیتے ہوئے ڈرائیو کرتے ہوئے فلیٹ کے قریب آ گیا. مورے، اس نے ہلکی سی آواز میں کہا لیکن مورے نے کوئی جواب نہ دیا. مورے کو دوبارہ پکارنے کے بعد بالآخر وہ اٹھ گئے. انہوں نے اپنی آنکھوں کو مستا اور پھر سمرن کو دیکھا جو سیٹ سے سر ٹکائے شیشے کو سپاٹ نظروں سے دیکھ رہی تھی. بچی اٹھی؟ جی اٹھ گئی، آپ کی گونگی بیٹی، صلاح الدین طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے کار پارکنگ ایریا میں لے گیا. دین، پہلے ہی اس کی حالت عجیب ہے، اوپر سے تم. یہ اپنے اوپر اٹھتا ہوا ہاتھ روک نہیں سکتی تھی، لیکن نہیں، مار کھانی ہے، انعام ملنا ہے اسے. وہ یہ جان بوجھ کے ایسا کر رہا تھا کہ وہ ریئیکٹ کرے گی، لیکن محترمہ پہلے والی سمرن نہیں رہی تھی. وہ بالکل بدل گئی تھی اور صلاح الدین کو اس کا بدلاؤ تو سخت زہر لگ رہا تھا. چندا، طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ میں ٹھیک ہوں. صلاح الدین نے کار کی چابی نکالتے ہوئے سمرن کی آواز میں بولنے کی کوشش کی. اچانک سمرن کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی مگر پھر غائب. وہ کار سے اترا اور مورے کا دروازہ کھولا. سمرن نے بھی دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی مگر ہاتھوں میں لگتا تھا جان ختم ہو گئی ہے. صلاح الدین اس کی طرف آیا اور دروازہ کھولا اور اپنا ہاتھ آگے کیا. سمرن نے اٹھنا چاہا کہ صلاح الدین نے اسے بازو میں اٹھا لیا. سمرن کا منہ ہی کھل گیا. وہ دروازہ ٹانگوں سے بند کرتا اپنی چابی آٹومیٹک بٹن سے لاک کرتا مڑا. مورے کھڑی ہوئی تھی. اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا لیکن سمرن کی حالت عجیب ہو گئی تھی. صلاح الدین چلتا ہوا لفٹ کی طرف آیا اور مورے کو بٹن دبانے کو کہا تو مورے نے جلدی سے دبایا اور وہ ویٹ کرنے لگے. مجھے نیچے اتاریں، وہ دھیمی سی آواز میں بولی. مجھے سنائی نہیں دیا.
सिमरन ने मूरे को देखा जो मुंह में कुछ न कुछ बड़बड़ा रही थी। उनकी तरफ ध्यान नहीं था। अब प्लीज मुझे उतार दें, उसने फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा। सलाहुद्दीन ने उससे देखा जो परेशान नजर आ रही थी। उसकी आंखें हिरन की तरह सहमी हुई थी, जैसे हर शिकारी ही उसकी गिर्द थे। लिफ्ट खुल गए, वो अंदर दाखिल हुई। सच शुक्र के खाली थी, वरना बंदों को देखकर सिमरन ने उसे देखा तो घुरी दिखाने लगा। अब बस भी करो। वो कलाई से खुशबू सूंघने लगी। पहला लफ्ज उसकी जबान से निकला, वाओ, आपका हर चीज में टेस्ट वाकई बहुत जबरदस्त है। थैंक यू, वो सर को खम देते हुए बोला। मैं तो 2 लूंगी। ओके। जब वो काउंटर से बिल अदा करने लगी तो सलाहुद्दीन ने मना किया। वो नाना करते रह गई कि सलाहुद्दीन ने बिल पे करके उसे दिया। मैं ये नहीं ले रही, ये अब आपने खरीद लिया है। अच्छा तो इसे गिफ्ट समझिए। मैं किसी अजनबी से भला गिफ्ट क्यों लूं? वो देखता रहा, फिर मुस्कुराहट दबाई जिससे उसका डिंपल नमदार हो गया। इतनी देर से अजनबी के साथ घूम रही हैं, बातें कर रही हैं, अब गिफ्ट के वक्त अजनबी याद आ गया। खैर, एनीवेज, आप हमारी कोपट में मेहमान रही हैं, उसी का ही गिफ्ट समझ लें। वो पहले देखती रही, फिर खुशी से ले लिया। शुक्रिया अलाउद्दीन साहब। उफ, साहब तो ना बताओ, साहब तो ना बुलाओ, इतना भी अंकल नहीं हूं, 5 साल बड़ा हूंगा बस। फिर भी 5 साल बड़ा होना बड़ी बात होती है। अम्मी तो कहती है एक दिन भी बड़ा हो उसे रिस्पेक्ट दो। आप तो फिर इतने बड़े हैं। खैर, आपको चूहे नहीं दौड़ रहे पेट में? वो बाजू सीने पे बांधे बोला। हाँ, दौड़ तो रहे हैं, मैं तो इस चक्कर में भूल ही गई। खाना खाकर जब सोने का वक्त आया तो सलाहुद्दीन ने कहा, सिमरन अब उसके साथ होगी। बुरे ने खामोशी से सलाहुद्दीन को इशारा किया तो सलाहुद्दीन उनके साइड में आया। वो घबरा जाएगी, फिलहाल मेरे साथ रहने दो। मैं जानती हूँ तुम्हारा हक है, मगर इस बच्चे की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। मूरे, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर वो अभी मेरे करीब नहीं आएगी तो अजनबियत की दीवार हमारे गिर्द हायल हो जाएगी और ये दीवार कभी नहीं टूटेगी। इसलिए कह रहा हूँ, मेरा वादा है आपसे, वो बहुत जल्दी ठीक होगी। और फिर जो आप मैडम के मिजाज देखेंगी तो आप दंग रह जाएंगी। मूरे ने नासमझी से उसे देखा। क्या मतलब? मूशी, मौसम यही है। मूरे का मुंह खुल गया। सलाहुद्दीन ने बढ़कर उनके माथे पर प्यार किया और शब बखैर कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। सिमरन जो वॉशरूम से बाहर निकली थी, सलाहुद्दीन को देखकर उसने फिर नजरें झुका ली और चलते हुए बिस्तर की तरफ आए। तुम ना मुझे रोबोट लगती हो या फिर कोई डमी। मेडिसिन खाई जो मैंने तुम्हें दी थी? वो कहते हुए उसके पास आया और साथ बैठा। वो मजीद खिसकी और सरहज बात में हिलाया। ज़बान भी अल्लाह ने दी है तो कुछ बोलो। वो पूरा का पूरा उसकी तरफ मुड़ा और बोला, अच्छा खैर, क्या तुम्हें मैं याद था? मुझे कैसी भूली होगी, आखिर एक दिन के दोस्त थे हम। अगली तरफ खामोशी। नींद आ रही है? नफी में सर हिलाया गया। गुड, मुझे भी नहीं। चलो बातें करो मुझसे। सिमरन ने आंखें उठाकर सलाहुद्दीन की सुर्ख आंखें और थके हुए चेहरे को देखा, जो इतने घंटे से ड्राइव करने के बावजूद भी उसकी खातिर कह रहा था कि उसे नींद नहीं आ रही। अचानक सिमरन को तरस आया, वो क्यों उसकी खातिर ऐसा कर रहा है? अम्मी ने यही कहा है कि जाकर सबकी मार खाना, उनकी खिदमतें करना, बस शौहर की कुछ ना सुनना। वो अब झल्ला गया था। आप सो जाएं, मुझे नींद नहीं आ रही, बात करना चाहता हूं तुमसे। कैसी लड़की हो तुम, जो कह रहा हूं वो सुन नहीं रही। वो एकदम से रोने लगी कि सलाहुद्दीन को समझ नहीं आई आखिर हुआ क्या है। वो बस मुंह छुपाकर खुलकर रोने में मसरूफ थी। सलाहुद्दीन उसके करीब आया और उसे खींचकर अपने साथ लगाया। वो मजीद रोने लगी। मेरी वजह से आप अपनी फैमिली से दूर हो गए। अब वो मेरे भाई को मार देंगे या मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा देंगे। वो उसका डर उसकी खामोशी 1 मिनट में समझ चुका था। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। वो रोती जा रही थी और सलाहुद्दीन प्यार से होले होले उसका सर थपक रहा था। वो कुछ नहीं कहेंगे, मैं कह रहा हूं ना, तो रोने का क्या फायदा? सिमरन ने अपना चेहरा उठाया और अपने गीले गाल हाथों की पुष्ट से साफ करने लगी। आपको नहीं पता, अभी मैं सो जाऊं तो सवेरे ही खबर मिले कि उन्होंने मेरे भाई को मार दिया है, फिर मेरे इतने सब्र का क्या फायदा होगा? वो खुलकर अपने दिल का हाल बता रही थी। सलाहुद्दीन ने उसका चेहरा थामा और उंगलियों से उसके आंसू साफ किए। मेरी तरफ देखो। सिमरन ने उसकी हरी आंखों में देखा। जब तक मैं जिंदा हूं ना,
کوئی تمہیں اور تمہاری فیملی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، سمجھی؟ اور آج کے بعد سے تم مجھے مظلومیت کی چادر پہنے نظر نہ ہو۔ تم وہ اسٹرانگ بولڈ سمرن ہو جو کسی سے نہیں گھبراتی تھی۔ وہ اسے پیار سے کہہ رہا تھا۔ سمرن نے تھکے ہوئے انداز میں اس کے سینے پر سر رکھا۔ اب بتاؤ، علادین صاحب یاد ہیں؟ وہ روتے ہوئے مسکرا دی۔ اور آپ کو موشم ابھی تک یاد ہے؟ صلاح الدین ہنس پڑا۔ وہ کتابیں آپ بھیجا کرتے تھے؟ صلاح الدین نے اس کے ماتھے پہ اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ تو محترمہ کو پتہ چل گیا۔ وہ جھک کر شرارت سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ آپ کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا جو انسان پرفیوم، وہ بھی اتنے مہنگے والا گفٹ کے طور پر دے سکتا ہے، جو گوچی کے بیگ میں سے صرف موتیوں والے بیگ والا سامان اٹھاتا ہے جبکہ دوسرا بیگ بھول جاتا ہے جو میں نے پسند کیا تھا، تو وہ کتابیں کیوں نہیں بھیج سکتا؟ وہ بہت ہی دھیمی آواز میں کہے جا رہی تھی کہ صلاح الدین بمشکل ہی سن پایا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کی شادی میری چھوٹی بہن سے ہونے والی تھی، پر سمرن میڈم اپنے علاؤدین صاحب کسی کو کیوں دیتی؟ وہ تو صرف ان کا ہے۔ تبھی میڈم نے میرے سے شادی کرنے کا کہا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ہنس لیں آپ، میرے لیے قیامت سے کم دن نہیں تھا۔ وہ اب الگ ہوتے ہوئے بولی۔ دین نے اسے گھورا اور اسے پھر کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا۔ الگ ہونے کو کسی نے کہا تھا کیا؟ یا تایمہ نے یا آغا جان نے؟ وہ اب اس پر طنز کر رہا تھا۔ وہ پھر چپ تھی۔ صلاح الدین نے سوچا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، زیادہ تنگ نہ کرے۔ وہ خود بھی بہت تھک گیا تھا، اس لیے گال اس کے سر پر رکھ کر اس سے کچھ کہا۔ مائی لو، آئی لو یو۔ آپ نے مجھے پشتو میں کچھ کہا۔ یار تمہیں یہ کیوں لگتا ہے کہ میں تمہاری برائی پشتو میں کروں گا؟ اور میں پشتو بولتا بھی نہیں ہوں۔ وہ اب اس کے بال سہلا رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ میرا دل کر رہا ہے پلین میں تمہیں بٹھا کر صحیح قسم کا مزہ چکھاؤں۔ بولتی کیوں نہیں ہوں؟ اس نے ہلکی سی چپت سمرن کے سر پر لگائی۔ وہ اس سے الگ ہو گئی۔ آپ سو جائیں، میں نماز پڑھ لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، پڑھ کر آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ وہ مسکرا کر کہتا ہوا اب اٹھ کر بیڈ کے دوسری طرف گیا اور لیٹنے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ اسے دیکھنے لگی جو اب کمبل اٹھا کر لیٹنے لگا تھا۔ اسے دیکھا تو سوالیہ نظریں اٹھائے اس کے دیکھنے کی وجہ پوچھنے لگا۔ کچھ کہنا ہے؟ سمرن چونک پڑی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ تو جاؤ جلدی سے اور بیٹھ کر پڑھنا، ٹھیک ہے؟ وہ اب لیٹ چکا تھا اور سمرن اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ ایئرپورٹ تو ختم ہی ہو گیا، ابھی تو صرف 3 گھنٹے ہوئے ہیں جبکہ 6 گھنٹے مزید انتظار کرنا ہے۔ وہ شیک پکڑے اس کی طرف بھاگتی ہوئی آئی جب اس نے موشم کہا۔ اب وہ لمبے لمبے سانس لے کر شیک کا سپ لیتے اسے بولی، اب میرے خیال سے زیادہ نہیں ہو گیا، کہیں بیٹھ جاتے ہیں؟ اسے جیکٹ کے بٹن کھولتے ہوئے بولا۔ صاف پتہ لگ رہا تھا وہ تھک گیا ہے، جبکہ وہ نفے میں سر ہلانے لگی۔ علاؤدین، ایک ریکویسٹ تھی آپ سے۔ بولیں۔ وہ اس کو دیکھ رہا تھا جو پرسوچ نظر سے باہر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جہاں سے قطر انٹر ہونے کا راستہ تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ محترمہ کے کیا ارادے ہیں، اور یہ ارادے خاصے خطرناک تھے۔ نہیں، تنبیہ نظریں، یس، مسکراتے لب۔ وہ چلنے لگی کہ دین نے اسے روکا۔ تم پاگل ہو؟ اس کی راہ میں حائل ہوا۔ آپ کو پتا ہے یہ صرف آپ کو 24 گھنٹے کے اندر اندر باہر گھومنے کی اجازت دے سکتے ہیں، اس کے بعد ایئرپورٹ سے باہر جانے نہیں دیں گے۔ ابھی صرف 6 گھنٹے رہتے ہیں، اور ایک اور مزے کی بات، فلائٹ بھی مس ہونے کا ڈر نہیں ہے کیونکہ پائلٹ تو میرے ساتھ ہے۔ وہ مزے سے اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ صلاح الدین ہنس پڑا۔ یو آر انبلیویبل۔ مجھے پتا ہے، اب چلیں، مجھے دوحہ دیکھنا ہے۔ سامان کو آفس میں چھوڑ کر آتے ہیں، واپس آ کر لے لیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا چلیں، دیر ہو رہی ہے، مجھے قطر دیکھنا ہے۔ وہ بے حد پرجوشی سے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ وہ مسکرا اٹھا۔ دوحہ ہے میڈم، ہاں ہاں وہی، سر جھٹکتے وہ کہنے لگی۔ وہ بڑے آرام سے اس لڑکی کو لے گیا، آپ سے بدتمیزی کی، میری بیٹی کو تھپڑ مارا، اور آپ چپ چاپ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو آغا جان؟ تایا سر غصے میں کہتے ہوئے ان کے کمرے میں چکر کاٹ رہے تھے، جبکہ آغا جان راکنگ چیئر پر خاموشی سے جھولتے ایک ہی تصویر کو اپنی نظروں میں مقید کیے کچھ سوچ رہے تھے۔ سامنے لگی صلاح الدین اور ہادی کی تصویر تھی، جو کالے شلوار قمیض میں ملبوس ایک دوسرے کے کندھے پہ بازو پھیلائے کھڑے خونی رشتوں کے درمیان بے انتہا محبت کی مثال قائم کر رہے تھے۔ اس وقت ان کی لڑائی بھی بڑی زبردست ہو گئی تھی۔ موقع ہادی کی سب سے بڑی بہن رامین کی شادی کا تھا، جو اب نیو یارک میں رہتی تھی۔
وہ ہادی کی میت کو بھی نہ دیکھ سکی تھی۔ وجہ وہ امید سے تھی اور اس کے کچھ دن رہ گئے تھے۔ دونوں کی صرف 6 منٹ کی لڑائی تھی۔ وہ یہ تھی کہ دونوں قرآن پاک رامین کے سر کے اوپر رخصتی کے وقت رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ دونوں کو رامین بہت پیاری تھی۔ وہ تھی ان سے بڑی، مگر بھائی اس کے ساتھ برتاؤ ایسے کرتے جیسے وہ بہت چھوٹی ہو، اور اب دونوں لڑ رہے تھے کہ رامین بیچ میں آ گئی اور دونوں کو سنانے لگی کہ دونوں ہی مل کر پکڑنا، اس میں لڑنے کی کون سی بات ہے۔ اور دونوں جذباتی ہو گئے اور اسے اپنے ساتھ لگا کر دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ کتنی پرفیکٹ فیملی تھی، کوئی غم جیسے ان کو چھو کر نہیں گزرا۔ یہ سب ہنگامے، یہ سب مار دھاڑ، بے شک باہر ہوتی تھی لیکن اتنا سب کچھ اب ان کے گھر میں ہو رہا تھا۔ آغا جان کی دیوار پہ لگی اپنی سنہری حویلی کی ایک ایک فرد پر گئی پکچر پر پڑی، جہاں مسکراہٹ چہرے سے ہٹتی ہی نہ تھی۔ مگر ہادی کی موت نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ یہی چیز ان کے دل کو ٹھیس پہنچا رہی تھی۔ ایک دم کوئی بات ان کے دماغ میں گھسی اور ان کو سمجھ آ گئی۔ انا کو قائم رکھنا تھا، کیونکہ سارے رشتوں میں اب بھی انا بھاری تھی۔ اذان کی آواز پر صلاح الدین کی آنکھ کھلی۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اس لیے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھانا چاہا جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اور بھی بستر میں موجود ہے۔ یہ بات سوچ کر وہ مسکرا پڑا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لیمپ آن کرنا چاہا، پر اس کی گھڑی نیچے گر گئی۔ آواز اتنی زیادہ اونچی نہ تھی، لیکن سمرن ڈر گئی۔ صلاح الدین نے تکیے سے فون نکالا، جبکہ اس کی سہمی ہوئی آواز اور تیزی سے سانس لینے پر بولا، کیا ہوا؟ اندھیرا کیوں ہے؟ اس کے تیز لہجے میں بے پناہ وحشت تھی۔ امی، وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ صلاح الدین نے جلدی سے لیمپ آن کیا اور اس کو دیکھا، جس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا، جبکہ چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ بھیگ تو اس کی آنکھیں بھی گئی تھیں، جنہیں وہ ہاتھوں کی پشت سے صاف کرنے لگی۔ موشم، اس نے اس کا بازو پکڑا لیکن وہ ڈر کر اچھلی، پھر اچانک صلاح الدین کو دیکھ کر تھوڑی پرسکون ہو گئی اور منہ پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ صلاح الدین نے گھڑی اٹھایا اور سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کی طرف آیا، جو اب بیڈ کے کنارے پہنچ گئی تھی۔ دین نے اس کا بازو اپنی گرفت میں لیا اور ہلکا سا کھینچا۔ کوئی نہیں یار، ڈر جاتا ہے بندہ، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ آپ نے کہا تھا آپ لائٹ بند نہیں کریں گے، آپ نے کیوں بند کی لائٹ؟ وہ بھرائی آواز میں بولی، I'm sorry، اصل میں بیچ میں بجلی چلی گئی تھی، پھر جب دوبارہ آئی تو لائٹ آن ہونے سے تمہاری آنکھ کھلنے لگی تھی۔ میں جاگا ہوا تھا، تمہاری نیند ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے ساتھ لگا کر اس کو تھپک کر بڑے پیار سے بولا، آپ ماریں گے تو نہیں نا؟ وہ اب ڈر گئی تھی، وہ بھی تو ان کے خاندان کا فرد تھا۔ صلاح الدین نے سوچا بہت ٹائم لگے گا اس کو ٹھیک ہونے میں۔ بہت ماروں گا تمہیں۔ اس کے کہنے کی دیر تھی وہ اور گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ اگر پرانی والی سمرن کو پتا چلے کہ وہ سال بعد ایسی ہو جائے گی، اس نے تو اسی وقت اپنے آپ کو شوٹ کر لینا تھا۔ اتنی ڈرپوک ہو؟ تمہیں یاد ہے تم نے اس لڑکی کی کتنی پٹائی کی تھی؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اوف، اتنی بہادر لڑکی۔ اب اس بہادر لڑکی کو دیکھو جو اندھیرے سے ڈرتی ہے۔ سمرن کو واقعی اپنے آپ سے شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ کب ایسی تھی؟ صلاح الدین بالکل صحیح کہہ رہے تھے۔ اگر وہ سال پہلے جان لیتی کہ اس کا کیا حال ہونا ہے اور وہ آگے سے بے بس ہو جائے گی تو اس نے یقیناً خود کو شوٹ کر دینا تھا۔ مگر وقت ایک ریت کی مانند بند مٹھی سے نکل چکا تھا، جسے وہ چاہ کر بھی روک نہیں سکتی تھی، نہ ہی واپس لا سکتی تھی۔ ادھر دیکھو، اس نے سمرن کا چہرہ اٹھایا۔ اب دوبارہ ڈری تو پہلے تو بہت ڈانٹوں گا، بعد میں اتنا پیار کروں گا، اتنا پیار کروں گا، میرے پیار کی شدتوں سے گھبرا جاؤ گے اور کہو گی مجھے مار لیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ سمرن کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، اتنا کہ صلاح الدین کو لگا سارا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا ہوگا، مگر جو بھی تھا منظر بے حد دل نشین تھا۔ اس نے سمرن کے سر پر اپنی محبت کی شدت چھوڑی۔ ٹیکسی نہ لے لیں؟ وہ دونوں اب ایئرپورٹ سے باہر نکل چکے تھے جب صلاح الدین اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ٹیکسی سے کیا ہوگا؟ پیسے لگیں گے، چھوڑیں، پیدل چلتے ہیں۔ وہ مزے سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میڈم 6 گھنٹے ہیں، 26 گھنٹے نہیں۔ اللہ، بار بار نہ بولیں، میں پھر اداس ہو جاؤں گی۔ چلیں ٹھیک ہے، لیکن اچھی سی جگہ چھوڑ کر پھر پیدل چلنا ہے مجھے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے مان جانے پر مسکرا کر کیب منگوانے لگا۔ وہ نماز پڑھنے کے بعد سو نہیں سکی تھی۔
البتہ صلاح الدین بہت زیادہ تھکا ہوا تھا. وہ سو پڑا تھا اور وہ اس کے ساتھ لیٹی اسے دیکھ رہی تھی. وہ بالکل نہیں بدلا تھا، ویسا ہی تھا، بے انتہا پرکشش، وہی میٹھا لہجہ، عمل میں بے پناہ اچھا اور کھڑا. بس فرق اس کے چہرے پہ سجی شیو پر آیا تھا جو اسے مزید پرکشش بنا رہی تھی. اس نے اپنے ہاتھوں سے اسے چھونا چاہا لیکن ڈر کے مارے نہ کر سکی. ویسے وہ کچھ کہے گا تو نہیں، تو وہ ڈر کیوں رہی ہے؟ اتنا اچھا تو ہے. اگر اسے غصہ آ گیا اور اگر اس نے تھپڑ مارا تو؟ اسے عجیب سا احساس ہو رہا تھا. وہ بستر سے اٹھ گئی، دوپٹہ سنبھالتی وہ باہر نکل آئی. اس نے دروازہ آہستہ سے بند کیا اور مڑی. لاؤنج میں اس وقت خاموشی چھائی ہوئی تھی مگر کمرہ ہلکا سا گرم تھا، مطلب کوئی موجود تھا. اس نے دیکھا کچن میں مورے ناشتہ بنا رہی تھی. آہٹ پر انہوں نے اپنا چہرہ موڑا تو سمرن کو دیکھ کر مسکرائی. سمرن نے آہستہ آواز میں انہیں سلام کیا. وعلیکم السلام. جاگ گیا میرا بچہ؟ نیند نہیں آ رہی تھی کیا؟ وہ آگے چل کر ان کے پاس آئی. وہ نفی میں سر ہلایا. چلو، کیا ناشتہ کرو گی؟ تمہیں تو پتا ہے فجر کے بعد سے مجھے بھوک لگنے لگ جاتی ہے. عادی ہوں، اس لیے نیند آنے کے بعد سوچا کچھ بنا دوں. آپ ہٹیں، میں بنا دیتی ہوں. سمرن کو ڈر تھا کہیں صلاح الدین کو پتہ لگے اور وہ مارنا نہ شروع کر دے. ارے ہو گیا، بس میرا کیا ہے، بس بریڈ اور دودھ کا ایک گلاس. تم بتاؤ کیا کھانا ہے؟ وہ پیار سے اسے دیکھتے ہوئے بولی. نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے جھجکتے ہوئے کہا. ارے ایسے کیسے نہیں؟ ایک کام کرتے ہیں، 3 کو بھی اٹھا لیتے ہیں، بے شک ناشتہ کر کے سو جائے، ٹھیک ہے؟ نہیں، میں انہیں بعد میں بنا دوں گی، ابھی وہ تھکے ہوئے ہیں. وہ تیزی سے بولی. ابھی تو سویا تھا، ایسے کیسے اٹھا دیتی؟ اچھا تم مجھ سے پوچھنا، بلکہ بندے کو زبردستی کرنی چاہیے. رکو، تم یہ پکڑو دودھ، زیادہ ضروری ہے، میں اپنا بناتی ہوں. آنٹی آپ کھائیں. وہ منمنائی. اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا. اس نے انہیں ٹوکا. پہلے تو میں صلاح الدین کی ماں ہوں، تو میں چاہتی ہوں تو مجھے مورے بلاؤ، نہیں تو امی بھی بول سکتی ہو. دوسرا ماں ہوں، ماں کو بھی کبھی کہا ہے آپ نے امی، میرا تو مت بنائے، آپ اپنا کھائیں. وہ ان کے کہنے پر تھوڑا سا شرمندہ ہو گئی اور خاموشی سے دودھ کا گلاس اٹھا لیا. ایک بات پوچھوں؟ مورے کے دماغ میں کچھ آیا. پوچھے بغیر نہ رہ سکی. وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی، پھر بولی. پوچھئے. وہ مسکرائیں. صلاح الدین کا پتہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ یہ عجیب سا سوال تھا. کم سے کم اسے ضرور لگا تھا. جی؟ ارے میاں ہے تمہارا، کچھ تو معلوم ہوگا اس کے بارے میں. پائلٹ ہیں وہ. ارے واہ، تمہیں تو پتا ہے، اچھی بات ہے. پلین وغیرہ میں کبھی بیٹھی ہو؟ اس کو اپنا ٹرپ یاد آ گیا. وہ دن کیسے بھول سکتی تھی. اس نے سر ہلایا. پڑھائی کیا کرتی ہو؟ اب اس کو سوچوں سے نکال کر ارد گرد کی باتیں کر رہی تھی اور وہ انہیں بڑی نرمی اور ٹھہر ٹھہر کے جواب دے رہی تھی. ایک پرانے اور ٹریڈیشنل بازار پہ اس نے ٹیکسی روکی. راستے میں وہ بولتی رہی کہ روک دیں، لیکن وہ چاہتا تھا وہ اسے تھوڑا بہت تو گھما دیں. اگر دیر ہو گئی تو؟ اسے اب پریشانی ہو گئی. یہ کافی دور لے آیا تھا. آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ فلائٹ میں سو جانے کا ڈر نہیں ہے کیونکہ پائلٹ ساتھ ہے. وہ اترا کر کہنے لگا. وہ تو ہے، پر پھر بھی میں چاہتی ہوں وہاں کم سے کم آدھے گھنٹے پہلے پہنچے. صرف 5.5 گھنٹے رہتے ہیں، چلیں. وہ اسے ٹوکتے ہوئے اس پر گھری جمائے بولا. وہ سر ہلا کر اس بازار کو دیکھنے لگی. واو. وہ تیزی سے گھوم کر اپنا تکیہ کلام واو بولنے لگی. مجھے لگتا ہے میں کسی بہت ہی پرانے زمانے میں آ گئی ہوں. قدیم عمارتوں کے نیچے چھوٹے سے بازار میں چلتے پھرتے ڈھیر سارے لوگ. آپ کا جادوئی قالین ویسے بہت فٹ نہیں علاء الدین صاحب. مجھے انہی کے زمانے میں لے کر. اب آگے بڑھو گی تو سفید رنگ کا بڑا سا محل ہوگا. آپ ڈزنی کی بہت بڑی فین معلوم ہوتی ہیں. وہ مسکرا کر اس کو دیکھنے لگا. اسے اچھا لگا تھا. وہ اتنی معصوم سی اور اس کی خواہشات بچوں جیسی، ورنہ آج کل کی لڑکیاں. وہ اسے اپنی کزنز یاد آئی جنہیں ڈرامہ، گاسپس اور بہت سی فضول فلمز اور گانے کو شوقین پاتی تھی، اور اسے دیکھو انہی کی عمر میں بچوں والی فینٹیسیز. ویسے آپ کا نام صلاح الدین کس نے رکھا؟ وہ جو ایک لیڈر تھے صلاح الدین ایوبی، ان سے انسپائرڈ ہو کر رکھا تھا کیا؟ وہ مسکرایا اور بیچ رش میں اسے سائڈ پہ کیا.
کچھ ایسا ہی ہے. میرے آغا جان نے انہی کا قصہ سننے کے بعد رکھا تھا، ورنہ میں 1 مہینے سے بنا نام کے رہا تھا. وہ میرا کچھ ڈفرنٹ، کچھ یونیک نام رکھنا چاہتے تھے. آغا جان کے ذکر پر اس کا چہرہ کھل اٹھا. یہ آغا جان کون ہے؟ مجھے ایک بات تو بتائیں، آپ کہیں پرنس تو نہیں ہیں؟ میں کوئی آپ کو عام سا شخص سمجھ رہی ہوں اور پتہ چلے یہ کوئی شہزادہ نکلے. صلاح الدین کو لگا تھا اس نے ہنس ہنس کر پاگل ہو جانا ہے. اتنا تو وہ کبھی زندگی میں نہیں ہنسا تھا جتنا آج. آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ شرارت سے بولا. سمرین قالین پہ نظر جمائے ان کے نقش گھور رہی تھی، تب اچانک اس کے کہنے پر تیزی سے چہرہ موڑا. صلاح کی آنکھوں میں شرارت دیکھ بھی نہ پائے. آپ سچ میں؟ وہ مسکراہٹ کو بمشکل دباتا سر ہلانے لگا. سمرن نے منہ پر ہاتھ رکھا. گوش، آپ واقعی پرنس ہیں؟ صلاح الدین سے ہنسی روکنا محال ہو گیا، جس کے بعد اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. اللہ، میں ایک پرنس کے ساتھ ہوں؟ میں کہیں بے ہوش ہی نہ ہو جاؤں. وہ سائڈ سے اپنا سر تھامنے لگی. وہ اب کھل کر ہنس پڑا کہ ارد گرد کے لوگ متوجہ ہو گئے. اوہ، بہت ہی بھولی ہیں آپ، ہر کسی کی باتوں میں آ جاتی ہیں. بس آج سے آپ موشم. اس کی شرارت پر اس کی چھوٹی سی چمکتی ہوئی پیشانی پر بل آئے اور وہ اب اسے گھور کر زور سے مکہ مارنے لگی. موشم کہیں گے تو آپ کا چہرہ بگاڑ دوں گی. موشم، وہ کہتے ہوئے تیزی سے چل پڑا. وہ بھاگنے لگی کہ کسی چور نے اس سے بیگ جلدی سے لیا. وہ تیزی سے مڑی اور جلدی سے اپنے بیگ کے سٹیپ پکڑنے، اور وہ بندہ بھاگنے ہی والا تھا کہ فوراً بیگ کھینچنے پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور منہ کے بل گرا. صلاح الدین بھی تیزی سے پیچھے مڑا. سمرن چلتے ہوئے آئی اور اپنی ہیل اتار کر اسے اتنا مارا کہ صلاح الدین کا منہ کھل گیا. بیگ چھوڑو میرا، وہ غرائی. وہ تو جیسے اس کے جلال پر حیران رہ گیا تھا، جبکہ چور تیزی سے عربی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا. صلاح الدین نے اسے روکا اور تحمل سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، بیگ مل گیا، چلو. مگر سمرن اپنا پاؤں چھڑوا کر اسے ٹھوکر مارنے لگی اور پھر غصے سے لوگوں کو دیکھا. آپ کے ملک میں ایک چوری کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ کچھ نہیں کرتے. ماریں اس کو. موشم، چھوڑو. ارے ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ آج میرے پہ یہ معاف کر دیا، اس کے ہوش ٹھکانے نہ لگائے تو یہ کل بھی یہی کرے گا. وہ غصے میں اپنے بال سیدھے کرنے لگی اور دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے بولی، کوئی گناہ کرتا ہے تو ہمارا فرض ہے اسے ہاتھ سے روکے، نہیں تو پھر زبان سے. اگر وہ پھر بھی نہیں سنتا تو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، مگر پھر بھی پہلا کام تو کریں. وہ اس کی بات پر جیسا کھو گیا. لوگوں نے اس چور کو اٹھا کر تو لگائی، ساتھ میں پولیس کو حوالے کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ سمرن سائڈ پہ ہو کر جوتا پہننے لگی. ایک عورت جو دلیری کی دکان میں بیٹھی ہوئی تھی اس کے پاس آئی. تم ٹھیک ہو؟ انہوں نے عربی میں کہا تھا. سمرن سمجھ گئی، مسکرائی اور سر ہلایا. جمیلہ. اس کے سونے مکھڑے کو دیکھتے ہوئے بولی، خوبصورت. نہیں، میرا نام سمرن ہے. وہ تمہیں خوبصورت کہہ رہی ہے. تم ٹھیک ہو؟ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ لاکھ لبرل صحیح، مگر تھا تو ایک پٹھان اور اس سے اچھا نہیں لگا تھا اس طرح کا برتاؤ. پانی. یہ کیا کہہ رہی ہے؟ پانی دوں تمہیں؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا. اس نے مسکرا کر سر ہلایا اور جو لیری دیکھنے لگی اس کی نظر بے اختیار نیکلس پر گئی. یہ میرے کپڑوں سے کتنا میچ کر رہا ہے، اور آپ کی آنکھوں سے بھی. صلاح الدین نے دیکھا، واقعی نیکلس کا رنگ اس کی آنکھوں کے عکس سے ملتا تھا. ایسے ایک بات بولوں تو آپ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیے گا، آپ کی آنکھوں کا رنگ بہت پیارا ہے. وہ جو لیری کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ صلاح الدین کا دل پھولوں کی طرح کھل اٹھا. وہ اسے بھی کہنا چاہتا تھا کہ اس کی آنکھیں اسے دیوانہ کرتی ہیں. تھی تو کالی، مگر صلاح الدین کو چمکتا ہوا سیاہ موتی سے کم نہیں لگتا تھا. صلاح الدین اٹھ گیا تھا اور سمرن اس کے دروازہ کھلنے پر فوراً کچن میں آ گئی. مورے سے باتیں کرتی رہی تھی. مورے نماز چاشت پڑھنے چلی گئی تھی، اب وہی اس کا ناشتہ بنائے گی. صلاح الدین چل کر لاؤنج میں آیا اور صوفے پہ بیٹھنے لگا جب کچن میں سمرن نظر آئی. وہ مسکرا کر چل کر اس کے پاس آیا. سمرن کا پتی ڈالتا ہوا ہاتھ کانپ اٹھا. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے پیچھے آیا اور اسے اپنے گھیرے میں لیا اور اس کے بالوں میں منہ چھپا لیا. وہ مزید گھبرا گئی. وہ اتنا گھبرا کیوں رہی تھی؟ ایک دن میں نارمل ہو گئے، یہ تو اچھی بات ہے. کیا بنا رہی ہو؟
وہ اب چہرہ اس کے گال کے قریب لے آیا۔ وہ ایک دم ڈر کر پیچھے ہوئی۔ صلاح الدین حیران ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، دودھ لینا تھا۔ وہ اس کے حیران کن تاثرات سے پریشان ہو گئی، تبھی تیزی سے بولی۔ صلاح الدین نے چلتے ہوئے اس کا چہرہ تھاما اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سمرن اس کی آنکھوں کی تاب نہ لا سکی اور چہرہ جھکا لیا۔ ڈرتی کیوں ہو تم مجھ سے؟ جب تمہارے پاس آتا ہوں کبھی تمہیں مارا یا ڈانٹا ہے؟ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا جسے صلاح الدین نے اپنے ہونٹوں سے چنا۔ ڈرنا چھوڑ دو اور بس کرو، مجھے اپنی موشم 2 سیکنڈ میں واپس چاہیے۔ یہ لڑکی مجھے ذرا بھی نہیں پسند۔ ناشتہ بناؤ، میں آتا ہوں۔ اسے پیار کر کے مڑ گیا، جبکہ وہ آج پورے ہفتے میں پہلی بار کھل کر مسکرائی تھی۔ موشم بے اختیار کہنے پر اس کا سر اٹھا تو وہ کھڑا ہوا تھا۔ میری بھولی سی پرنسس تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ بالآخر مسکرا کر بول پڑی۔ مجھے سفید گھوڑے پر سفر کرنا بہت پیارا ہے۔ مجھے اس سفید گھوڑے پر سفر کرنا ہے، بہت پیارا ہے۔ وہ اب اتنا گھوم چکے تھے، بالآخر اس کی نظر گھوڑے پر پڑی اور چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ میرے پاس 3 گھوڑے ہیں اور 2 تو پرشین ہیں۔ آپ لگتا ہے افغانی ہیں۔ اتنی آبزرویشن پرشین سے؟ تو مسکرایا۔ ایک گھوڑا جس کا نام چشم ہے بہت سفید ہے، بالکل چمکتے موتی کی طرح۔ میں خود ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ میلا نہ پڑ جائے۔ وہ اپنی پسندیدہ گھوڑے کو یاد کرتے ہوئے کہنے لگا۔ کافی عرصہ ہو گیا تھا اس پر سواری کیے ہوئے، مجھے رائڈ لینی ہے۔ اس کو سوچوں کی دنیا سے نکالتی ہوئی بولی۔ ہارس رائڈنگ آتی ہے تمہیں؟ نہیں، ایک دفعہ کرنے لگی تھی، لیکن وہ گھوڑا اتنے غصے سے دیکھ رہا تھا مجھے لگا جیسے ہی میں بیٹھوں گی میں بس اللہ کو پیاری ہو جاؤں گی۔ وہ مسکرا پڑا۔ آؤ میں سکھاتا ہوں۔ سچ میں؟ وہ معصومیت سے اسے دیکھنے لگی۔ صلاح الدین نے گھڑی دیکھی۔ ابھی صرف 3 گھنٹے باقی ہیں تو چلو، اس کے بعد صرف سمندر۔ وہ گھوڑے لے چکا تھا۔ وہ تیزی سے چڑھا۔ اس نے دیکھا وہ ڈر رہی تھی۔ اس نے ہاتھ آگے کیا، وہ اسے تھام چکی تھی، اور صلاح الدین نے خود سے وعدہ کر لیا تھا وہ یہ ہاتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ آغا جان اسامہ کے کمرے میں آئے۔ وہ تو انہیں دیکھتے ہی نہال ہو گیا۔ اسے آغا جان سے بہت محبت تھی۔ وہ چاہتا تھا وہ اس سے اسی طرح برتاؤ کریں جیسے وہ صلاح الدین اور ہادی سے کرتے تھے، مگر دوری کے باعث وہ کبھی اسامہ کے قریب نہیں آئے تھے، جبکہ ارباز کی طبیعت ہی ایسی تھی کہ وہ سب کا لاڈلا خود بخود بن گیا تھا، جبکہ اسامہ بالکل الگ تھلگ رہنے والا سرد مزاج کا حامل شخص کسی کے قریب نہ آ سکا، مگر اس کا دل بھی کرتا تھا وہ بھی سب کی طرح گھل مل کر رہے، سب کے ساتھ ہنسی خوشی سے گھومے، پورے شغل لگائے، مگر وہ یہ سب چاہ کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ خان ٹھیک ہو؟ آغا جان نے اس کے کندھے پہ پیار سے تھپکی تھی۔ مجھے اچھا لگا آپ آئے آغا جان۔ اس کے لہجے میں جوش تھا۔ آیا کرو کمرے میں میرے، تم تو بہت مصروف ہو گئے ہو۔ وہ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولے، جبکہ وہ کیا کہتا، ان کے لیے ٹائم نکالنا ہی کب تھا جب وہ آتا۔ اسامہ خان ایک بات مان سکتے ہو تم میری؟ آغا جان کا لہجہ بہت نرم تھا۔ جی بولیں آغا جان، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ ہادی اس دنیا میں نہیں رہا، دین نے میرا مان نہیں رکھا، اور ارباز نے بھی، دین والی خصوصیت ہے، میری امید اب صرف تم ہی ہو خان۔ وہ بولے۔ اسامہ نے انہیں ناسمجھی سے دیکھا۔ میں جو کہوں گا تم وہ کرو گے نا؟ میں جانتا ہوں تم صلاح الدین بہت مختلف ہو، اس لیے تو اسی امید پر آیا ہوں کہ تم مجھے شرمندہ نہیں کرو گے۔ وہ تھوڑے سے دکھی نظر آئے۔ اسامہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اور ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ میری جان بھی مانگے سر آنکھوں پر۔ آغا جان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی اور اس کے سر پہ پیار کیا۔ اسامہ کا دل خوشی سے پاگل ہو گیا۔ وہ اپنی اہمیت بنا لے گا اور صلاح الدین کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم اس قاتل کی چھوٹی بہن کو اپنے نکاح میں لاؤ گے، اسے حق دینا، اس چیز پر میں پابندی نہیں لگاؤں گا، مگر تمہیں کیا کرنا ہے مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں، سمجھ گئے نا؟ بولو۔ بھرپور مجھے امید ہے تم سے کہ تم مجھے انکار نہیں کرو گے۔ اسامہ 1 منٹ کے لیے ساکت ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دل تو جیسے تھم سا گیا تھا۔
صلاح الدین بھول گیا وہ کیا ہے، لیکن تم مت بھولنا، میں یقین سے کہہ رہا ہوں تم مجھے مایوس نہیں کرو گے، کل تم میرے ساتھ چلنا، ٹھیک ہے؟ اس کا کندھا تھپتھپا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اسامہ کو لگا وہ بے زبان ہو گیا ہے۔